بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ اینگر مینجمنٹ کا ہے۔ انسانوں کو غصہ آنا ایک فطری چیز ہے اور بعض لوگوں کو بہت غصہ آتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ کچھ ایسے معاملات پیش آتے ہیں کہ وہ اس درجے کے شدید نوعیت کے ہوتے ہیں کہ غصہ بھی اتنا ہی شدید ہوتا ہے۔ اس کو کنٹرول جب نہیں کیا جاتا تو پھر یہ غصہ اپنا اظہار کرتا ہے، اس کے نتیجے میں پھر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ بلکہ بعض اوقات تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لڑائی جھگڑا آگے بڑھتا ہے اور قتل و غارت گری کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس سے نمٹنا انسانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سلسلہ شروع کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے، اس کا آغاز ہوتا ہے جس وقت کوئی شخص غلطی کرتا ہے یا زیادتی کرتا ہے تو اس کے بعد ہمیں غصہ آتا ہے۔ اب وہ غصہ چونکہ ایک سخت قسم کا ایموشن ہے، ایکسٹریم ایموشن ہے، تو وہ کنٹرول میں نہیں رہتا۔ جو جواب ہم دیتے ہیں، جو ریٹیلیٹ ہم کرتے ہیں، جو کچھ ہم وہ کہتے ہیں، وہ بہت سخت ہوتا ہے۔ نتیجے کے طور پر سامنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، پھر پلٹ کے وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے اور یہاں سے پھر ایک سرکل شروع ہو جاتا ہے۔ اس سرکل کو توڑنے کا ایک طریقہ ہے جو ہمارے دین نے بتا رکھا ہے۔ اس طریقے کو اگر ہم اپنی زندگی بنا لیں تو پھر یہ سلسلہ ٹوٹ سکتا ہے، ورنہ اس کا کوئی انجام نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ دونوں فریق ہی تباہ ہو جائیں۔ اور وہ دین کی تعلیم ہے معاف کر دینا۔ معاف کرنا ہمارے دین میں ایک بہت بڑی خصوصیت کے طور پر اسے پیش کیا گیا ہے۔ بلکہ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ وصف اختیار کرتے ہیں وہ محسنین ہیں، اور محسنین کے متعلق قرآن مجید نے یہ بتا رکھا ہے کہ ان کو جنت کے بلند ترین درجات ملیں گے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ لوگو دوڑو اس بخشش کی طرف، اپنے پروردگار کی اس بخشش کی طرف دوڑو کہ جس کا نتیجہ تمہیں کیا ملے گا؟ آسمان و زمین کی بادشاہی، یعنی وہ جنت ملے گی جو آسمان و زمین پر پھیلی ہوئی ہے۔ تو یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ اسی آیت میں، سورہ آل عمران کی اسی آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو غصہ ہے، اس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑا گھوٹ جو آدمی پیتا ہے، جس کا اجر اسے ملتا ہے، وہ غصے کا گھوٹ ہے۔ حضور علیہ السلام کی یہ تعلیمات ہیں جو حضور نے ہمیں دی ہیں، اور حضور کی پوری زندگی اسی عفو و درگزر کا نمونہ ہے۔ آپ کے ارشادات بھی اس طرح آپ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ نرمی پہ دیتے ہیں وہ سختی پہ نہیں دیتے۔ تو حضور نرم تھے اور ساری زندگی آپ نے لوگوں کو معاف کیا ہے۔ آپ کبھی وہ احوال پڑھیے جو فتح مکہ کے موقع پر ہمارے سامنے آتا ہے کہ کس طرح بدترین دشمنوں کو، ان لوگوں نے جنہوں نے حضور کے ساتھ بدترین زیادتیاں کی تھیں، حضور کے انتہائی عزیز رشتہ داروں کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، ان لوگوں کو بھی حضور نے معاف کیا۔ تو یہ وہ تعلیم ہے جو دنیا اور آخرت میں نجات کی ضامن ہے۔ البتہ یہ بات جو آخری بات میں عرض کروں گا واضح رہنی چاہیے کہ بدلے کی ہمارے دین میں اجازت ہے، قصاص کا حکم موجود ہے، اس کی اجازت موجود ہے۔ جان کے بدلے میں جان، ناک کے بدلے میں ناک، کان کے بدلے میں کان، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، دانت کے بدلے میں دانت، اور ہر زخم کا بدلہ ہے۔ لیکن معاف کرنا یہ زیادہ افضل ہے، اور معاف وہی کرتا ہے جو نرمی سے کام لیتا ہے۔ تو جو شخص یہ کرے گا تو پھر اس کا نتیجہ یہ دیکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کو معاف کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔